أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روحي بالإرشاد ووصل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم. Waalaikumsalam, Masya Allah. Assalamualaikum. Apa ini? Ayo ya. Syawm birrahmah wal maghfirah wa ya'li darajatihim wa yu'idu alaina wa ala awladina wa dhurriyyatina wa ala talamidina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح بارك الله فيه سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهما وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا
من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، خصوصا إلى روح شريف وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب أقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قول Don't usah ingat baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح السيد أحمد الهاشمي المصري أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة يد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yakina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqquz zauji 'ala zaujati, utawi hak salaki kang wajib ing atase pamajikan. Waduh. Belum mau pamajikan nih, Pak. Nu boganya. Lain bab pula ya. Allah tamna'ahu nafsaha, iku yentah orang nyegah iya azzaujahu ing iya azzauj, nafsaha ing awake iya azzaujah. Wa in kanat ala dhahri qatabin, lan sanajan ana iya azzaujah iku tetep ing atase tonggong onta, sukduk onta, tonggong sukduk onta. Wa an la tasumalan yentah ora puasa iya azzauja yauman wahidan ing dalem dina kang suwiji, illa biiznihi angin kalawan izine iya azzauj, ilal faridota angin kang wajib. Fain fa'alat maka lamun midamal iya azzaujah, asimat maka doraka iya azzaujah. Walam yutaqabbalan ora den tampi iya saum minha saking iya azzaujah. Wa an la tu'ti min baitihi syai'an, lan yentah ora, wa an la tu'tiya lan yentah ora aweh iya azzaujah min baitihi saking umahe iya azzauj, syai'an ing suwiji-wiji, illa biiznihi angin kalawan izine iya azzauj. Fa in fa'alat mangka lamun midamal iya azzaujah, kana lahu ajrun maka ana iku tetep kadue iya azzauj ajrun opo ganjaran, wa kana alaihal wizru lan ana iku tetep ing atase iya azzaujah opo dosa. Wa an la takhruja lan yentah ora metu iya azzaujah min baitihi saking umahe iya azzauj, illa biiznihi angin kalawan izine iya azzauj. Fa in fa'alat maka lamun midamal iya azzaujah, la'anahallahu wa malaikatul ghadabi, maka ngutuk ing iya azzaujah sapa Allah lan pirang-pirang malaikat bendu, hatta tatuba sehingga tobat iya azzaujah, au turaji'a atawa gawe balik iya azzaujah, wa in kana zaliman lan sanajan ana iya azzauj iku kang zalim. Rawahu Tayalisu an Ibni Umar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, anugerah dan juga karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan pengajian rutin kita di malam Kamis ini.
Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, dan dilancarkan rezeki serta dihasilkan semua hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita di nomor hadis yang ke-526. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqquz zauji 'ala zaujah. Hak bagi seorang suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Ieu hadis pikeun anu boga pamajikan. Anu teu boga mah Kupikan bae. Si keluar. wayahna bae nya ieu mah hapunten bae. Awas ya. Kedahna mah mau pemajikan berarti nya ya. Waduh. Supaya mendengar hadis Rasul gitunya. Ini nasihat yang amat sangat bagus, yang amat sangat penting yang disampaikan Rasul, yang mana hal-hal yang akan kita sebutkan ini sudah banyak ditinggalkan oleh perempuan-perempuan zaman sekarang. Jadi Rasul menyebutkan apa sih hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Oke, santosna hadis ieu aya deui hak istri. Wah. Ya heula tenang bae. Jadi jangan langsung komentar. Nah, yang pertama, alla tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala dhuhri qatabin. Tidak boleh seorang istri mencegah dirinya walaupun dia sedang ada di atas punggung unta. Punten dia rada kabelah dinya saeutik ya. Jadi kalau seorang suami sudah menginginkan hal itu, maka wajib seorang istri untuk mengikuti permintaan suami. Kalau tidak ada uzur yang diperbolehkan oleh syariat. Saking kuwajib-wajibna, sampaikan kata Nabi, wa in kanat ala dhuhri qatabin. Walaupun eta si awewe geus deuk leumpang naik angkot misalkan. Ajar malu. Gitu nya. Ulah ada angkot ya. Pesawat angkot. Baik. Coba saking kuwajib-wajibna. Walaupun dia sudah naik unta, kata suaminya, "Neng, datang. misalkan kumaha, wajib turun lagi." Coba. Kita lihat bagaimana istri sekarang. Salaki geus mohon-mohon gak tuh. Sampai salaki ngebukeun bantal. Awas nggak boleh ya. Kemudian di hadis lain mah kalau ada seorang istri menolak permintaan suami, maka istrinya dikutuk sampaikan waktu subuh. Coba. Malaikat semua mengutuk si perempuan tersebut sampai masuk waktu subuh. Oh gitu. Tapi ya pikir gitunya. Lain nonton aja. Jadi kadang-kadang, mohon maaf ya, istri sekarang bukan yang di sini, yang di sana. Jauh. Belah itu ya. Istri sekarang kadang-kadang ya ada bahasa hak asasi manusia. Omo ayeuna mah aya standar TikTok. Nah, standar TikTok, suami patriarki segala macam-macam. Ya, padahal sangat besar sekali kewajiban yang harus ditunaikan seorang istri kepada suaminya. Coba cek Kanjeng Nabi, wa in kanat ala dhuhri qatabin. Walaupun dia sudah naik punggung unta, geus naik dina kursi onta, terus naik ojek juga namanya gitu. Digeroan ku salakina, turun wajib.
Gitu. Kumata Gojek nak bayar mah gitu tuh. Jadi gitu. Masya Allah. Nah ini mesti diperhatikan ya bagi seorang istri. Nah kecuali kalau ada uzur syar'i. Seperti istrinya sedang sakit atau sedang haid, nggak boleh tuh mah. Aya hiji awewe naros ka abdi. Abdi cenah gaduh salaki, eta salaki sanajan keur keluar dipake bae kumaha hukumna? Teu meunang, awas ya. Nggak boleh. Haram hukumnya. Gitu ya. Kalau istri haid atau halangan itu tidak boleh digunakan. Dipakai ya. Tidak boleh dipakai. Makanya ulah hiji. Gua beneran. Bisa pula di Jakarta. Itunya. Bisa pula di Jakarta. Harusnya punya 2 atau 3 Kadeki. Ah, gitu. Baik bisa nih. Kalau Apa? kita nggak tahu, itu pas ternyata akhir gitu. Nggak masalah tuh mah. Nggak masalah. Ulah pura-pura. Ulah pura-pura tuh nyaho. Kalau tidak tahu tidak masalah. Gitu ya. Eta mah gitulah. Salakina paham agama. Coba. Maksudnya tahu gitu. Ketidakbolehannya diembat baik. Astagfirullah. Nggak boleh awas ya. Tidak jadu gak tahu. Hah? Jadu. Buka ting namanya. Jajan segala ya. Ya, jadu. Kos gua itu jajan ya. Lila ater aja jarum. Bener ya, bener tuh. Dengar aja jarum dan blok aja. Perang di jero keluar di tihan. Mana? Ampun. Diperjelas. Ya. Diperjelas. Jajan segala. Ampun. Gitu ya. Jadi awas itu yang pertama ya. Lagi malah ngomong dia deh. Si banyak. Ampun. Jadi awas ya. Ulah ya haram hukumnya. Nah, perempuan juga sama awas ya. Kalau misalkan seorang istri meminta kepada suaminya, memang ya tidak sampai wajib. Cuman suami juga harus menghargai kepada istrinya. Ulah sampai ari salaki menta ka pamajikan. Kudu ari pamajikan keur hayang. Ngaogah-ogah jangan. Laksanakan sudah tunaikan. Gitu ya. Gitu. Apa? Bagian gak ada ya. Jadung dewe gitu. Ayo baik. Ayo itu segala lagi. Ampun. Nah itu yang pertama ya. Makanya kalau nggak salah siapa Ibnu Abbas kalau nggak salah ya. Beliau itu ketika hendak berhubungan suami istri itu bebersih dulu. Kalau pilapi awak kena coba. Kalau wudu ditanya oleh seseorang. Serius banget. Cek aja sudah. Kenapa katanya engkau sebelum berhubungan suami istri bebersih heula, sesungitan heula. Cek anjeuna seperti saya ingin istri saya tampil sempurna, saya juga ingin tampil sempurna supaya saling melengkapi cik orang. Ada masalah ki. Kamu juga mau kita bagus, mana bokeh segala macam. Tapi belum modal. Apa? Belum modal. Ya, jelas gitu. Itunya. Udah sampai kondisi istri hayang bagus, ai urang sorangan acak-acakan jangan. Mesti kita saling menghargai gitu ya. Balik ceria istrinya, dari sengit orang dan dua-dua. Gitu ya. Ampun ya. Buka itu. Iya harus tidak.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an la tasuma yauman wahidan illa bi idnihi. Illa al-faridata. Yang kedua, tidak boleh seorang istri berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izin suami, kecuali lamun puasana puasa wajib. Lamun salaki keur aya di imah ulah rarajinan puasa bae. Waduh, pas nanya, "Neng, ayo ke puasa." Jadi pantatkeun karunya. Enggak boleh, awas ya. Kalau ada suami di rumah, seorang istri tidak boleh melaksanakan puasa sunnah walaupun sehari kecuali dengan izin suaminya. Bilang dulu, "Aa, punten. Ieu pan dinten Senin, Neng rek puasanya isukan." Kayak mikir lah manehna. Misalkan. Kan gitu panginten ya, mikir heula. Udahlah cenah. Oh, mangga. Namun gusi isukan teu kuat, batalnya cenah gitu tah. Nah, kalau misalkan puasanya puasa wajib seperti ngodoan eta mah dengan tik izin nama bagusnya mah bilang dulu. Gitu ya. Walaupun tidak wajib untuk izin terlebih dahulu. Karena puasa qadha itu hukumnya wajib. Coba fa in fa'alat asimat walam yutaqabbal minha. Coba. Kalau ada perempuan yang memaksakan melaksanakan puasa sunnah tanpa izin suaminya, lain menang ganjaran. Asimat dia berdosa tuh. Coba. Puasa sunnah, suami sedang di rumah, dia laksanakan tanpa izin, bagaimana? Bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Bahkan walam yutaqabbal minha. Puasanya tidak Allah terima. Coba. Jangan rajin-rajin, coba. Gitunya. Makanya istri mah pahalanya itu di suami, seseueur nama. Sanajan eta awewe ngan salat fardu wungkul, itunya puasa Ramadan paling ge. Tapi karena salaki patuh pohara, nurut, bener-bener ngurus kepada suami, sempurna. Itulah perempuan calon penghuni surga. Daripada perempuan rajin ngawirid, rajin puasa, salaki rek dahar, sangu, coba. Ya, lauk, bagaimana? Ya percuma. Buat apa kamu wiridan? Buat apa kamu rajin puasa, rajin sholat segala macam, sedangkan hak suami terbengkalai? Nah gitu, jangan ya. Nah makanya sampai-sampai tuh puasa sunnah wae tuh temenang lamun ayah suami dirompok kecuali dengan izin suami. Eta mah suami naker gawe pelayaran misalkan, ya pan belilah pelayaran mahnya 2 bulan 3 bulan, bagaimana ya nggak masalah tuh, nggak ada suami kan, gitu puasa dia nggak masalah, gitu ya. Nah itu yang kedua, ini mesti diperhatikan ya, kalau bisa kita sampaikan ke istri-istri kita. Istri-istri kita mah. Istri kita. Dua berarti nyata istri dah. Istri kita. Itu dah. Itunya. Kemudian wa an la tu'tiya min baitihi syai'an illa bi iznihi. Fa in fa'alat kana lahu ajrun wa kana 'alaihal wizru. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh seorang istri memberi daripada rumah suaminya sesuatu kecuali dengan izin suaminya. Tak boleh, awas ya, walaupun sedekah mesti dengan izin suaminya, gitu ya. Kalau dia memaksakan berbuat tanpa izin suami, dia ngasih ke sana ke sini, bagaimana? Suaminya dapat pahala, dia sendiri dapat dosa. Oh. Tak boleh, ya, ima. Apapun juga ya. Gimana? Bentuk apapun. Bentuk apapun. Yang penting min baitihi, dari rumah si suami, artinya milik suami. Ini uang hasil kerja suami, milik suami, ya. Sama si istri dipakai misalkan, lain sedekah ima,
dipakai belanja misalkan itu beja-beja, nggak boleh, gitu ya, nggak boleh, mesti izin dulu, walaupun ngan saperak 2 perak. Nah biasakan kita ajarkan ke istri seperti itu. Mamah misalkan, Neng awasnya, bilih bade nganggo artos, nyarios heula. Tinggal di hadisnya gitu. Teu meunang teu nyarios mah. Gitu. Kerek misalkan beli bakso, bade masak baksonya mangga. Sawios. Gitu. Eta mah gimana? Kasih ke orang tua istrinya gitu. Sama itu juga. Awas ya. Ini kadang-kadang uang suami atur misalkannya asal bae misalkan ngatur, jangan. Jangan ya. Kecuali hasil dia sendiri. Uang dia sendiri, silahkan tuh mah. Tapi di pelajaran uang istri, uang suami, uang istri ya gimana? Enggak gitu ya. Enggak kayak gitu makanya. Awas ya. Itu mah biasa, bahasa di kita tuh mah. Sebetulnya kewajiban suami itu memberi nafkah apa yang dibutuhkan oleh istri. Istri butuh makan, kita kasih makan. Istri butuh beli pakaian, kita kasih untuk beli pakaian. Untuk beli skincare misalkan ya sekarang kan, beli skincare perawatan silahkan. Selebihnya uang suami sudah. Gitu. Yang penting hak-hak istri terpenuhi. Kita mah lagi ngurusan awak sorangan bae pamajikan teu dibere, nggak boleh dosa. Mesti kita tunaikan kebutuhan istri. Setelah itu kalau ada anak, kebutuhan anak kita tunaikan. Selebihnya uang suami, gitu. Eta mah cenah aya salaki kos kieu tah. Kadang-kadang dia dapat gaji, percaya sama istrinya. Karena istrinya amanah. Akhirnya, mah, ieu gaji sekian juta, atur sama mama. 20 tahun. Atur semua. AA mah cukup nyandak teken bensin baik misalkan. Karena dia tahu istrinya amanah, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Cuman nanti si istri harus amanah, gitu. Gitu harus dia bilang, misalkan iya bade transfernya ke ibu di kampung sabaraha 500 mangga. Bismillah barokah transfer langsung. Bilang dulu, gitu ya, awas. Tuh, tinggal itu. Tidak boleh seorang istri memberikan sesuatu syai'an sedikit pun. Bahasa syai'an eta dina hadis artinya walaupun sedikit, walaupun kecil dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Gitu ya. Kalau dia memaksakan berbuat tanpa izin suaminya, kana lahu ajrun wa kana 'alaihal wizru. Salakina mah menang ganjaran, pahala sedekah teh apa? Nah, kalau istrinya bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Gitu ya. Gak masalah tuh mah. Ngasih. Gak apa-apa tuh mah. Misalkan nih. Misalkan Neng ini buat Neng 200.000. Ngasih kita tuh. Terserah dia tuh mah. Mau disedekahkan, mau beli seblak, mau beli bakso, terserah tuh. Karena kita sudah ngasih jatah misalkan sehari sekian ratus ribu misalkan. Atau sekian puluh ribu, terserah dia. Gitu ya. Ada begini Pak Ustaz. Jadi suami nanti ini macamnya berapa juta untuk uang makan. Karena dia pintar, jadi dapat sisanya gitu. Apa itu masih termasuk bukan suami? Nah kalau misalkan dia ketika mampu menggunakan dan masih ada sisanya, dia mesti melaporkan itu kepada suaminya. Misalkan kemarin ngasih uang 2 juta misalkan untuk 3 minggu. Ini ada sisa nih 400.000. Apakah ini boleh untuk milik saya? Jadi milik saya boleh nggak? Oh ya udah silahkan. Itu masalah gitu ya. Karena memang dari awal si suami untuk makan kan, itu untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari. Cuman karena si istrinya pinter gitu, kebutuhan makan selalu ada setiap hari, enak makanannya. Ulah tempe baja, ulah sampai
salakina mere seueur artosna parang si dahar ide-ide cenah ieu. Jangan tuh mah. Tetap kita sesuaikan. Gimana caranya uang yang dikasih suami cukup dan juga sesuai dengan apanya uangnya gitu. Pas kurang mah. Itunya. Yang enak tuh alhamdulillah saya. Istri saya jarang belanja, nggak pernah belanja malah. Oh gitu ya. Dan paket tunggal kue. Ada. Dan belanja pakai si Ode. Dan paket iya deh. Kejadian yang sekarang banyak kan nggak pakai. Iya. Mau apa namanya lebaran haji kurban. Kadang-kadang di pengajian entah dia nabung atau apa untuk beli kurban. Mungkin banyak setiap istri yang tanpa izin sama suami gitu. Ya coba namanya bilang pahala mungkin dia coba nabung seperti yang lainnya gitu. Misalnya gini, sholat ustadznya kayaknya harus jelasin juga gitu. Jadi biar si paham gitu loh. Betul. Bebejan ya suami Makanya tadi kalau uangnya itu sudah dimilikan oleh suami kepada istri, seperti jatah memang dari suami untuk istri, dia sisihkan untuk uang kurban, boleh tidak masalah. Tapi kalau uang makan, uang belanja misalkan ya, uang masih milik bersama gitu, milik suami, dia pakai untuk kurban, kan nggak tanpa ada izin misalkan ya, nggak boleh gitu. Mesti bilang dulu, ini Pak Ustadz misalkan di pengajian ngajak untuk iuran kurban. Gimana kalau uang yang dikasih ini kita sisihkan untuk kurban? Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu bisa mengaturnya misalkan. Boleh nggak masalah. Bisa kayak karena kurban orang mah oleng kayak misalkan perekonomiannya, nah kan bahaya gitu. Gitu, makanya harus kita jelaskan. Nah disinilah pentingnya komunikasi antara suami istri. Makanya kalau bisa harus sering-sering ngobrol. Ngobrol suami dengan istri itu ibadah. Iya. Kita ngobrol sama istri, pahala itu. Itu yang penting ujung-ujungnya ulah pas ya. 2 menit ngobrol bener nama. Itu apa saya? Tapi meyijing. Ujung-ujungnya pas saya. Makanya harusnya ada evaluasi. Itu ya nggak masalah. Ada evaluasi setiap malam. Kita ngobrol evaluasi dengan istri gitu. Bagaimana ke depannya. Itu ya. Nggak masalah, bagus, penting. Memang rumah tangga itu harus ada komunikasi yang bagus. Namun Pak Icing-icing, boleh enggak? Istri saya paling suka saya tanya gitu. Gimana? Sebelum tidur saya. Besok. Katanya pakai rasa diberi tenaga super ya. Iyalah. Wih. Gitu. Siap, iya deh. Kamu aya nama aya bahasa naon dina medsos ya. Aya bahasa silent treatment tenan di tengah geus macem-macem ayeuna ieu. Ya Allah. Jadi istri itu memang tidak suka didiamkan. Nggak masalah kita tanya gimana di rumah, gimana anak-anak. Itu akan sedikit membuat dia lega gitu. Itulah pentingnya komunikasi. Istri haruslah ketika dia dikasih amanah uang oleh suami, laporan dulu, tanya dulu, malamun kieu gitu. Ulah main suak seak banyak. Kalau kejadian kayak gaji dipegang istri, dipegang istri. Tambah karunya tuh. Masakat di rumah. Suaminya sendiri beda. Aduh. Karunya. Aduh. Jangan ya. Si serang sampai ke mereka di dalam motor. Kadang-kadang kasihan dengan laki-laki yang terlalu dikekang oleh istri. Begitu gajian dicokot kabeh langsung dibayar 50.000 doang batur. Jangan. Karunya kasihan. Gitu ya. Tetaplah ketika sesuatu dipimpin oleh seorang perempuan, tunggu kehancurannya. Termasuk rumah tangga, nggak boleh kita kumaha mamah baik, nggak boleh. Mesti seorang suami yang mengatur, istri yang jadi bendahara,
istri yang jadi sekretaris tetap di atas apa? Di atas bimbingan suami gitu. Kayak uang kasih ke istri semua, tapi dalam bimbingan suami. Iya. Awas mah harus sedekah tiap hari misalkan. Kalau Awas. masuk Pak Ustaz nggak bisa keluar lagi. Aduh. Saya punya kandang monyet ya. Doraemon. Aduh. Jadi gini Pak Ustaz, misalnya istrinya PNS dia, Ah. gaji dia mah kerja ya. Butuh. Ini curang. Gaji kita juga, gitu, gaji istri juga. Gitu. Aduh. Jadi kalau kita ada ngambil duluan atau dibagi langsung. Pak, makanya Pak itu pandai-pandai ya. Punya rekening dua. Kira-kira ditransfer. Aduh. Emang kalau masalah keuangan rumah tangga itu tergantung masing-masing. Komunikasi yang pasti Pak. Gitu ya. Komunikasi. Kadang-kadang rumah tangga si fulan sistemnya seperti ini. Itu yang pas untuk dia. Kadang-kadang rumah tangga si ini beda lagi sistemnya gitu. Makanya itu mah kembali ke pribadi masing-masing. Jadi manajemennya. Itu manajemennya harus pas gitu ya. Ini bicara bukan masalah keuangan Pak Ustaz ya. Masalah komunikasi tadi ya. Ya. Kita kan merasa diri kita tuh terlalu keras gitu. Jadi ngotot aja gitu. Terus untuk menyelesaikan masalah ke anak, kadang-kadang kita bisa menyalahkan ke istri. Coba kalau dia ngomong, itu nggak apa-apa tuh. Gak masalah. Gak masalah. Nggak apa-apa itu ya. Karena yang terpenting tujuannya tercapai. Seperti kadang-kadang ya anak badung, Aduh, kadang-kadang komen. orang lamun ngomong karaga saeutik misalkan langsung hayang ngageplak bae misalkan ya. Akhirnya kita bilang ke istri, "Tos lah neng bae lah nu nyarios lah." Abi mah teu kuat kata sampuna. Gitu. Ada orang teu kuat gitu. Gak masalah, yang penting tujuan tercapai. Gitu. Bukannya ini ya. Bukannya menyalahkan ke istri, cuman Bukan itu mah. tanggung jawab apa bersama ya. Namun orang no ieu kan bisa digebuk orang pan. Memahami diri ya, Ya, betul. Beak sapu pan. Kami pabrik itu kadang-kadang. Nah gitu ya. Nah itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Kemudian wa an la takhruja min baitihi illa bi idznihi fa in fa'alat la'anahallahu wa malaikatul ghadabi hatta tatuba. Insyaallah. Yang terakhir yang keempat, nah tidak boleh seorang istri keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin daripada suaminya. Kalau dia keluar tanpa izin suaminya, maka dia dikutuk oleh Allah dan para malaikat yang murka. Sampaikan dia bertobat dan dia kembali ke suaminya. Tuh, lihat. Jadi awewe mah ngalengkahkeun suku keluar eta kudu izin salaki. Itu ieu mah salaki datang pamajikan eueuh coba bang. Astagfirullah. Enggak boleh. Enggak boleh gitu ya. Dia orang moal ngeunahnya, misalkan balik di luar, balik dari tempat kerja. Assalamualaikum. Dek, ari mah ka mana? Dukanya cenah. Pan keul urang pan. Ajim misalkan pan. Enggak boleh awas ya. Seorang istri enggak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali mesti izin terlebih dahulu. Batasan keluarnya gimana tuh? Keluar aja terserah. Bahkan ke tetangganya sama. Kecuali memang sudah ada kesepakatan. Kalau untuk hal-hal yang baik, misalkan, bolehlah ke depan, misalkan ya jalan-jalan atau ke warung, ya nggak masalah gitu. Kalau ada kesepakatan dengan suami, gitu ya. Walaupun bagusnya mah ya kita bilang dulu. Misalkan suami lagi di kamar, kita di dapur, misalkan habis bahan-bahan mau ke warung, bilang, bade ke warung ya, sekedap, kapayun, gitu. Oh ya silahkan, payun misalkan ke warung, gak masalah. Ya nggak berat yang gitu mah, gampang. Bahkan hal yang kecil seperti itu, kalau kita jaga itu bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Kita mah belang-belang teh, nanti timbulnya nggak ada kepedulian. Alah, mestiin lah gitu kan. Ngecapek udah gitu kan. Asal aku meong. Gitu. Kadang-kadang banyak bisa motor itu yang kayak luyur aja. Oh.
Di bawah itu pakai motor. Maka namun bisa mengulah bisa, awe mah. Geus kusalakina bae, dek ka mana kusalakina. Nggak masalah, misalkan mau ke warung, ayo bismillah. Gitu. Kita juga jangan malu-malu, gitu ya. Kawar menanggung majikan gitu di warung. Itu masalah, nggak apa-apa. Daripada istri kita sama ojek, ayo. Mending kurang. Ayo Mi. Akhirnya misalkan salakina anu henteu nganter-nganter. Pamajikana mau motor sorangan, bisi bahaya pan awewe mah. Bisi kecelakaan. Atau aku ojek pan akhirnya ngobrol jeung ojek pan. Nah, salakina ngalamun bedi mah ieu. Coba, bahaya makana. Jangan malu-malu, sudah kita nganter ke warung, nganter ke Alfa, ke pasar. Biasa bae paling diuk bae di pasar kieu. Kayak gitu doang. Tapi jangan dianggap itu kehinaan. Itu ibadah. Itu ibadah pahala. Jadi suami kudu bisa naik motor loh ya. Atau lamun tiasa mah kudu bisa. Gitu ya. Lamun teu tiasa nyedak. Biar yang naik ojek itu ikut. Punten ya imam punten ayat carita. Jadi ada seorang kiai tidak bisa bawa mobil. Bawa motor bisa ya? Bawa motor juga nggak bisa. Oh. Tidak bisa berkendara lah. Nah, dia punya kendaraan mobil. Nah, asal istrina, Pak, ayo cenah abi kada. Teu bisa mobil. Yang santri bae cenah. Yang santri bae. Nah, ada santri kepercayaan yang suka nyupirin istrinya. Mantap. Subhanallah eta. Mungkin karena ku sering-sering jeung santri Iya. di jalan ngobrol segala macam muncul perasaan. Nyaman. Coba. Sampai-sampai mohon maaf ya, berbuat serong. Perselingkuhan. Kanyahoan ku salakina, nyesel pan salakina. Dicerai langsung. Gitu. Lah untuk cek terang nek. Oh, Bisa mau motor. Jadi ini bahkan memang lihat dalam hadis Rasul itu menyuruh kita untuk bisa berkuda. Kalau zaman dulu, nah kendaraan itu dengan kuda. Kalau sekarang dengan Astrea gitu. Udah iklan. Gitu ya. Nah makanya usahakan ya. Kalau kita bisa, ya istri kita yang nganter-nganter. Iya. Gitu. Jangan malu-malu ya. Wah cenah gengsi urang cenah diuk di warung dia nangkon majikan. Buat apa malu? Kenaon Bing? Muntah mah urang maksiat karang mah isin. Ieu mah urang nganterkeun pamajikan untuk kebutuhan sehari-hari, ya masalah. Gitu ya. Bahkan kita melihat di Hadramaut suami yang belanja coba. Kita ngelihat Mufti Tahrim, Ibnu Hajar Tahrim, Sayyid Abu Bakar Bil Faqih, anjeuna coba mawa roti, mawa siwak ieu bela mufti. Coba, enggak malu-malu. Itu ketemu santri atau biasa, kurang salaman. Dari mana ini dia belanja? Cuek, enggak masalah. Yang malu itu kalau kita berbuat maksiat, baru malu. Kalau suami yang belanja katanya pun kepercayaan istri. Iya, karena Dia jadi goda biasa. Kalau kita memang nganter istri, kecuali memang harus kita yang belanja, baru mun aya santri misalkan pas ke haji, santri baru itu mah gitunya. No balanjana gitu. Intinya kita jangan malu-malu, nggak masalah. Gitu berkah insyaallah ya. Saya ada masalah. Ada satu jamaah. Kayak satu kerabat lah. Yang dia meminta usul semalam ini. Katanya mau Rafa buat ya Mau apa? Rafa. Apa itu Rafa? Gugat cerai. Nanti siasat itu bagirna sih, karena dia di sana di tempat dia di kampung dia lah ya, sering ikut kajian dan betul kajiannya bagus lah sebetulnya ya, ada bagusnya, cuman jadi masalahnya suaminya itu terhitung tilok sholat, jadi ada keterangan kayak bahwa lebih mulia bagi daripada orang yang tidak sholat. Ya. Itu sudah lebih dari setelah mendengar kajiannya itu, setiap dan hatta dipakai oleh suaminya, dia tuh nangis.
Goyang boleh. Dia tuh nangis. Itu hak sah nggak? Punten, saya diskusi untuk apa? Meminta cerai, meminta cerai karena hal itu. Ya memang sesuatu yang halal yang paling Allah tidak suka adalah perceraian. Iya, perceraian. Kecuali memang perceraiannya karena dorongan-dorongan yang seperti tadi, dorongan syariat, seperti suaminya nggak bagus dalam agamanya. Nah, tapi bagusnya sebelum kita mengambil langkah untuk menggugat cerai, nah si suami ini kita nasihati dulu. Gitu. Cari orang yang dirasa disegani oleh si orang ini nih, si laki-laki ini. Sehingga dia ungkapkan keluh kesah tuh. Ditengahi lah. Gitu, bahwa si istri ini bilang gak suka si suami ini gak sholat segala macam. Sebab lamun teu sholat kaditu nake main judi kaditu nagera. So gerak kaditu nake main perempuan, banyak yang seperti itu. Gitu. Kalau memang misalkan sudah tidak mungkin sudah sholat sama sekali, misalkan hese ya udah. Gitu. Kalau misalkan ingin menempuh jalan perceraian tidak sampai dianggap jelek gitu. Karena memang tujuannya bagus. Nah, kita punya teman ngadu masalah suaminya. Dia 8 tahun rumah tangga, suaminya nggak pernah sholat, lama-lama main judi, kemudian suka main perempuan, bahkan suka minum khamr. Sudah punya anak 2. Awalnya dia malu pengen cerita sama kita. Nah, akhirnya dia cerita sama kita arahkan, kalau misalkan memang bisa untuk dirubah, rubah suami kamu. Karena sudah ada anak, segala macam, banyak pertimbangan lah. Bahkan KDRT, digebukan segala, awena. Nah, sudah lama nggak berubah-berubah. Masih tetap ninggalin sholat, main judi, main perempuan, bahkan KDRT, dicekek segala macam. Akhirnya ngambil jalan perceraian. Gitu. Cuman yang datang keluarganya gitu. Yang menengahi bahwa sudah nggak bisa dilanjutkan, cerai sudah. Sekarang nikah sama laki-laki. Alhamdulillah soleh, rajin ke masjid segala macam. Tuh. Kalau kita tujuannya bagus, Allah akan datangkan keberkahan. Gitu. Makanya kita nggak langsung mengiyakan cerai, enggak. Tapi cari dulu cara untuk supaya si suaminya berubah. Ya. Jadi awas ya. Yang terakhir, yang keempat, untuk seorang istri tidak boleh dia keluar rumah ya tanpa seizin daripada suaminya. Kalau dia perbuat, maka dia akan dikutuk oleh Allah dan juga oleh para malaikat murka. Sampaikan dia bertobat atau dia kembali ke rumah suaminya. Bahkan tuh wa in kana zaliman. Walaupun suaminya zalim sama dia. Gitu. Nah, kecuali memang kalau ada bahaya yang bisa ke arah fisik misalkan ya, atau melukai, bisa maehan, kita mah kabur sama jelas. Gitunya. Gitu. Dia maut kan ya. Oke, mau kesini apa tulus? Kesini gak? Hah? Oh, belum nggak ngeliat dari ininya tadi. Oh, ada ini. Dikira mau kesini. Gambar itu ya. Dikira mau kesini. Itu kan bikinnya ada kiai. Cuma saya lebih senang sekarang. Gitu ya. Bisa sini udah kali. Nah gitu ya. Yang berapa sekarang ini? 10 kurang ya? 10 kurang 10. Hakuz zauji wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين. Pak Irwan kemana Pak Irwan ini? Ya, ibunya? Sakit. Oh,